میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، اور حکم یہ ہے کہ تلاوت کے وقت بھی پڑھنی چاہیے. اس طرح کا سوال ہے آپ کا؟ ہم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. ہاں، ان کا سوال سمجھ میں آ گیا. یہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. صحیح حدیث ہے. لیکن کلام پاک کی ہدایت یہ ہے کہ لوگوں جب نماز پڑھ جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ فتویٰ نکالا ہے کہ جب تلاوت ہوتی بھی ہو تو آپ لوگ خاموش رہیں اور خاموشی سے امام صاحب کی تلاوت سنیں. اور جو ایسی نمازیں ہیں جن میں امام صاحب تلاوت نہیں کرتے، خاموش رکعات ہیں، ان میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. ویسے یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ اکرام امام صاحب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی صحابی نماز پڑھاتے تھے تو ان کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ وقفہ دیتے تھے. آج کے عرب میں یہ معمول ہے کہ 1 منٹ کا ایسا وقفہ دیتے ہیں کہ آدمی جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لے اسی حدیث کے مطابق کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. مگر بیچ کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے کہ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ سنیں آپ، اور جب تلاوت نہ کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھیں. یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیدھا قرآن کا بھی حکم مان لیا اور حدیث کا بھی مان لیا. تو قرآن پڑھا جا رہا تو ہم خاموش ہیں، اور جب قرآن نہیں پڑھا جا رہا وہ اپنی تلاوت کر رہے ہیں دل میں زبان سے، تو ہم اپنی تلاوت کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی دل میں زبان سے. میرا اپنا معمول تمام تر حدیثوں کو پڑھنے کے بعد یہی ہے 10 سال سے الحمدللہ. تو یہ آسان ترین طریقہ ہے. اس لیے آپ لوگ امام صاحب کے ساتھ تو نہ پڑھیں، کیونکہ انہوں نے خود منع فرمایا کہ جب تلاوت کرتا ہوں تو پیچھے سے لوگ نہ پڑھیں. مجھے ایک بار لوگ تلاوت پیچھے کر رہے تھے، انہوں نے منع فرمایا کہ مجھے اس میں دقت ہوتی ہے، کوئی پیچھے میرے تلاوت نہ کیا. ہم نے امام صاحب کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی، اور جب امام صاحب خاموش ہوں گے تو ہمیں سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ حضور کا حکم ہے بنا سورہ فاتحہ کی کوئی نماز. حضور سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے. امام حنیفہ ابو حنیفہ صاحب کتنے بڑے امام ہوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. لیکن ان چیزوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی باتیں ثابت ہیں. خود انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ میری کوئی بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے ٹکرائے یا قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار میں دے کے مارو. اتنے سخت الفاظ کہے گئے اپنی بات پہ. تو پھر اب حضور سے اگر کوئی ان کی بات ٹکرانی کسی قیمت پہ نہیں، چاہے وہ کتنے بڑے امام ہوتے، چاہے ان کے فالوورس کروڑوں اربوں میں، ہمیں ہمارے لیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کی کوئی حدیث آپ کو کلیئر کٹ مل گئی، اب کوئی بزرگ ہو، کوئی امام ہو، کوئی اتنے بڑے ہمارے پیر ہو، سب بات نہیں. حضور سے بات ان کی نہیں مل رہی، چھوڑو. انہیں برا نہ کہو کہ مخالفت نہ کرو، مگر اطاعت بھی نہ کرو. ثنا بھی پڑھنی چاہیے، ثنا بھی پڑھنی چاہیے. نہیں کا بالکل ثنا پڑھنی چاہیے، حضور سے ثابت ہے ثنا. اگر قرات ہو رہی ہے تب ہیں جماعت میں شامل جو ہے قرات ہو رہی ہے تب پڑھنی چاہیے. نہیں، جب کیسے وہ تو امام کے تابع ہو نا. امام صاحب نے تو پڑھ دی ثنا. ثنا جو ہے آپ نے امام صاحب کے ساتھ تو پڑھنی ہے. جیسے آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی نا، تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہا تو ثنا آپ کو ہی پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی. آپ لیٹ آئے تو پھر آپ کو ثنا نہیں پڑھنی. آج لوگ ریٹن ٹیسٹ میں پاس اور انٹرویو میں فیل کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں آج کی جو تعلیم کا معاملہ ہے وہ ہم رٹو طوطے پیدا کر رہے ہیں. جو اصل علم ہے وہ نہیں دے رہے لوگ. اور انٹرویو میں تمام تر وہ سوال ہوتے ہیں جو آئی کیو لیول سے آدمی کے متعلق ہوتے ہیں، ذہن سے، اس کے دماغ سے. کیونکہ ہمیں نالج نہ کے برابر ہے. آج کل ہمارے بچوں کو جو تعلیم انہیں دی جا رہی ہے وہ ایک ٹارگیٹ کے تحت کہ تم نے پلیسمنٹ حاصل کرنا ہے، بس تمہاری نوکری لگ جائے. آج تعلیم تربیت کے لیے نہیں ہے. آج تعلیم جو ہے وہ آپ کے کردار بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی روزی روٹی سے جوڑ دیا گیا. جس چیز کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا، روزی کا وعدہ، اس سے تعلیم سے جوڑ دیا گیا. جبکہ تعلیم کا مطلب صرف اور صرف تربیت اور کریکٹر بلڈنگ ہوا کرتی تھی. آج صرف اور صرف رٹو ہوتے ہیں، جنہیں جتنا رٹوا دیا انہیں اتنا پتا ہے. اس لیے اکثر جو بہت بریلینٹ بچے ہوں وہ انٹرویو میں پاس ہوتے ہیں، باقی تھوڑا سا بھی ڈر ہوگا، چاہے اس کے نمبر 90% آئے وہ انٹرویو میں کر جائے.
آج کل ایک میسج چل رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ اگر قرآن کے ایسے بھیجتے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو منع ہے ایسے ویسے. پہلے ایسے بتایا دوبارہ سے پھر میسج چل رہا ہے کہ نہیں ایسا غلط نہیں. تو یہ کیا ہے اس بات؟ ان کا سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ جو آج کل میسج چل رہا ہے قرآن کی آیتیں حدیث پاک ڈیلیٹ کرنا جو ہے وہ کفر تک پہنچا دے گا اور یہ کہاں تک صحیح ہے. اور اب بعد میں میسج آ رہا ہے کہ یہ سب غلط افواہیں ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ غلط افواہیں ہیں. یہ بہت بڑا ثبوت اس کا یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بڑی اترتی تھی اس ٹائم وہ کسی ہڈی پہ کسی پتے پہ کسی چیز پہ لکھی جاتی تھی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور ان سب کو اکٹھا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی شکل دی جو آج جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے اسی ترتیب سے کاغذ پہ لکھوا دیا. اور ان تمام تر چیزوں کو جو کیڑی کیڑی چیزیں تھیں پتھر ہیں یا ہڈیے ہیں یا پتے ہیں ان سب کو انہوں نے جلوا دیا تھا. کچھ چیزیں جلی نہیں تھی انہیں کنویں میں ڈلوا دیا. آج بھی آپ دیکھو جو بہت پرانے قرآن ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے سے ہی پھٹنے لگے انہیں کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھو کہ جب ایک صحابی کا عمل یہ ہے قرآن کے بارے میں تو جب کلام پاک کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی یہ نیتوں میں بھی شامل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں کہ میں قرآن ہی اڑا دوں تو آپ پکڑے جاؤ گے. تو آپ کی نیت ہی کافی ہے. وہاں ڈسٹ بن بنا ہوا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹ بن بنا ہوا. ڈسٹ بن تو ان کا ایک اشارہ ہے. اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں سب ڈیجیٹل چیزیں ہیں. ان کا لکھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا پاکی نپاکی سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کے موبائل میں اگر پورا قرآن بھی ہے تو آپ وہ ایک ریس کی شکل میں ڈیجیٹل چیز ہے. ان کا ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. خود آپ دیکھو کہ مدارس میں جب جو درس دیے جاتے ہیں بچوں کو ان میں قرآن کی آیتیں حدیثیں بلیک بورڈ پہ لکھی جاتی ہیں. اگر انہیں وہ مٹائیں گے نہیں تو ان کے یہاں تو بلیک بورڈ کے چٹے لگ جائیں. سارا مدرسہ بلیک بورڈ سے بڑھ جائے. ایک دن میں ہزاروں بلیک بورڈ ہوا کرے اگر وہ ڈسٹر سے اسے مٹائیں گے ان حدیثوں کو. تو اس لیے سب افواہیں ہیں یہ سب سازشیں ہیں کیونکہ ہم لوگ استعمال کرنے لگے ان الیکٹرانک چیزوں کو اور ان کا مثبت استعمال پازیٹیو یوز جو ہے وہ جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اس لیے اس طرح کی افواہیں معاشرے میں بلکہ پورا پینل بیٹھتا ہے کریٹ کی جاتی ہے یہ چیزیں. لندن میں کوئی اسٹریٹ ہے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے خود دیکھی انہوں نے وہاں پہ اس طرح کے آفیسز ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں ایڈ دی جاتی ہے انہیں بہت زیادہ اور وہ اس طرح کے میسیجز کریٹ کر کے مسلمان جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں ان میں پھیلاتے ہیں جس سے کہ یہ گمراہ ہوں اور پزل ہوں دین ہے کیا. لیکن یہ تو خود مسلمان لوگ خود کر رہے ہیں کام اپنے ہاتھ سے. کیا مطلب اگر واٹس ایپ پہ 100 کانٹیکٹ ہیں تو 100 میں سے 90 مسلمان ہی ہیں وہ خود کر رہے ہیں اس کام کو دوسرے کو فارورڈ کرنا. اصل میں مسئلہ وہی ہے نا جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بات بتائی. حضور نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بنا تحقیق بات کو آگے بڑھا لے. تو بنا تحقیق واٹس ایپ پہ چیزیں آگے بڑھا دینا بنا حوالے کے نہ اس میں قرآن کی آیت کا حوالہ ہوتا ہے نہ اس میں حدیثوں کا کہاں سے وہ چیز آئی کس نے. اب امام سدیس صاحب کا نام لیا گیا امام نے. اب آپ دیکھو کتنے بڑے امام ہیں وہ ان کا نام استعمال کیا جا رہا جبکہ وہ مفتی نہیں ہے. ان کی بات احترام کے قابل ہو سکتی ہے مگر وہ فتویٰ نہیں ہو سکتی. وہ کتنے بڑے امام ہوں چاہے امام حرم ہیں ان کی تلاوت بہت بڑھیا ہے ان کو بہت احترام دیا جاتا ہے مگر وہ مفتی تھوڑی ہے. وہ فتویٰ کس طرح دے دیں گے. یہ تو خود ہی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے بہتان. اچھا ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے واٹس ایپ پہ نیچے لکھتے ہیں اس پہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت خود اپنے ہاتھ سے قرآن مٹا دیجیے. تو کیا یہ مطلب حدیث تو ہے میں نے خود پڑھی تو یہ وہی والی حدیث ہے کہ ہاتھ سے مٹانا یا عمل سے مٹانے والی؟ نہیں یہ ان کا سوال سمجھیے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت جو ہے وہ قرآن کو اپنے ہاتھوں سے مٹائے گی. مراد یہی ہے کہ وہ ایسے عمل کرے گی جو قرآن میں نہیں ہوں گے قرآن کے حکم نہیں مانیں گی. ہاتھوں سے جو عمل کرے گی ایسے ہوں گے جن کا کہیں سے کوئی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ اب آنے والے زمانوں میں ایسے بدبخت پیدا ہوں گے کہ جن چیزوں کا حکم ہو وہ کام کریں گے نہیں اور جن چیزوں کا حکم نہیں ہو انہیں بڑھ چڑھ کے کریں گے. یہ ہے قرآن کو مٹانے والا کہ ہم اپنے عمل سے قرآن کو مٹا دیں. آج وہ دور تو آپ دیکھو نا ہم کہاں نہ تو قرآن کے حساب سے ہم فیصلے کریں نہ ہم قرآن کے حساب سے زندگی گزاریں نہ ہمیں قرآن پہ یقین ہے. جبکہ قرآن خود یہ کہہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کلام پاک کی آیت ہے اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت کے بہت سارے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا.
میں نے آپ کو مثال دی کہ کلام پاک میں اللہ نے کہا کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تب تک جب تک تم سمجھنے نہ لگو کہ تم کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں. تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں. ہم نے قرآن کو چھوڑ ہی تو رکھا، ہم نے مٹا ہی رکھا قرآن کو. یہ وہ مفہوم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ربڑ سے کو، کیونکہ اس کی تو ذمہ داری اللہ نے لے لی. اتنے تو حافظ پیدا کر دیے. ابھی تو ایسے ایسے کمپیوٹر، ایسے ایسے ذرائع، کوئی مٹا ہی نہیں سکتا قرآن کو. تو جس کی ذمہ داری اللہ نے خود کہا کلام پاک میں کہ میں نے اسے نازل کیا اور میں ہی اسے حفاظت کرنے والا ہوں، تو اسے کون مٹا دے گا؟ اچھا، قبر پرستی کی ابتدا کب ہوئی تھی اور کیسے ہوئی؟ اصل میں تو جو بڑے بزرگان دین ہیں انہوں نے تو کبھی قبر پرستی کا معاملہ نہیں کیا. یہ زیادہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہے، یہ رضا خان بریلوی صاحب کے آنے کے بعد بہت زیادہ معاملہ خراب ہوا. ان کی تعلیمات کو لوگوں نے اس طرح سے فالو نہیں کیا جس طرح سے انہوں نے کہا تھا. کچھ لوگوں کو اصل میں غلط فہمی ہوئی ان کے بہت سارے جملوں سے، جسے وہ کلیئر نہیں کر سکے اور وہ بدعت کی شکل اختیار کر گئی. اور اس ٹائم بہت برا حال ہے کہ لوگ قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں ان قبر والوں سے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو منع کیا، یہاں تک کہا کہ میری قبر کو تم میلے والی جگہ نہ بنانا. حدیث بات ہے. اب ہم نے عرس منانا، قبروں کو سجانا، قبروں پہ اس طرح کے معاملے کرنا، یہ کسی بھی قیمت پہ جائز نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی جب بھی ادھر آؤ اور اب حج پہ آؤ تو زیارت کے لیے میرے روزے پہ ضرور. وہ ہم حضور کا حکم مانتے ہیں، مگر اسے بدعت کی شکل میں یا حضور سے مانگنے لگنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مانگنے کا حکم لیا تو کسی بزرگ سے تو کیا مانگنا. تو یہ زیادہ تر جو معاملہ شروع ہوا وہ رضا خان بریلوی، جو بریلوی میں پیدا ہوئے تھے، ان کے زمانے سے شروع ہوا معاملہ کہ ان کی تعلیمات لوگوں کی صحیح سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قبر پرستی کی تعلیم دے کے گئے. جبکہ میں نے ان کے بہت سارے فتاوے پڑھے. اس طرح کی تعلیمات ان سے نہیں اخذ کی جا سکتی جس طرح سے آج معاشرے میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج کیوں ہوا تھا، یہ وجہ کیا تھی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی. بڑا اہم سوال ہے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے، بہت ہی زندگیوں کو بدلنے والا سوال ہے. آپ کو یاد ہو معراج سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا تھا طائف کا، اور ایک 3 سال کی قید جھیلی تھی پورے بنو ہاشم کے ساتھ، پورے قبیلے کے ساتھ. یہ 2 واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ اس نے پورا کا پورا ہلا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر. اتنی ذلت معاذ اللہ لوگوں نے اس ٹائم دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا نیچے گرا دیا تھا، اتنا اپنی طرف سے ذلیل کیا تھا کہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، صرف اور صرف سوچ ہی سکتے ہیں. اب آپ دیکھو نا کہ جب طائف گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے تو جھوٹا تو کہا ہی انہیں، اور پھر معاذ اللہ دیوانوں کی طرح سے انہیں چھوڑ کے ان کے پیچھے بچے لگا دیے جو لونڈے ہوتے ہیں، ایسے گنڈے بدماش یا شریر قسم کے بچے، اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پڑتا ہے. اتنے پتھر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے حضرت زید آتے تو پیچھے سے پتھر مارنے لگتے، پیچھے آتے حضرت زید، ایک ہی ساتھ تھے تو وہ بھی نہیں حضور کو بچا سکے. ان کے بھی پتھر لگے لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پتھر لگے کہ ان کے جوتے مبارک تک خون سے بھر گئے. اتنی ذلت وہاں بظاہر. اور وہ جو 3 سال کی قید میں آپ کو بتا رہا، وہاں یہ حال تھا کہ بچے جو تھے وہ انہیں پانی میں چمڑے کا ٹکڑا پڑھا کے وہ پیشاب کی زندگی گزاری ہے، بہت موتیں ہوئی. اور پیڑ پودے یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ کھا کے ان لوگوں نے زندگی، گھاس پھوس کھا کے زندگی گزاری. 3 سال کس طرح گزرے کیونکہ سوشل بائیکاٹ تھا پورے قبیلے کا، نہ کوئی چیز وہاں پہنچا سکتا تھا، نہ تو وہاں کے پتھر یا لکڑی یا اس طرح کی چیزوں سے پیٹ بھرتے تھے پیس کے. یہ جو وقت کاٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ وقت پڑا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے نبی پہ اتنا لاڈ آیا کہ میری مخلوق نے اتنا نیچے گرا دیا میرے نبی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اوپر اٹھایا جو معراج کہلاتا ہے. کبھی کسی نبی کو وہ حاصل نہیں، نہ کبھی ہوگی. معراج بنایا عروج سے، عروج کہتے ہیں اونچائی، اور معراج جو ہے وہ اونچائی کی جو ہے وہ کامل ترین پوزیشن ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی وجہ سے پستی جو جھیلنی پڑی، اس پستی کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا عروج دیا اپنے نبی العاج میں کہ انہیں معراج کرا دیا اور ثابت کر دیا کہ میرا نبی جو ہے وہ واقعی تمام تر مخلوق میں سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو صرف اس پستی کو ختم کرنے کے لیے انہوں کچھ سوال میرے پاس اور آئے تھے، مگر وہ اب تو میرے خیال ٹائم زیادہ ہو گیا، اگلے ہفتے انشاءاللہ میرے یاد ہے ہو گیا ٹائم کتنا ہو گیا، 3-4 منٹ 3-4 اور کسی ذہنوں کی بات ہو تو پوچھ لو۔ ذرا لمبے سوال ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے 2-3 منٹ۔ اچھا ایک اور میسج چل رہا ابھی کچھ دن سے واٹس ایپ پہ، بیڈ نیوز اوپر لکھا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہو کہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اس کے لیے مطلب پوری امت مل جل کے سورہ کوثر کی تلاوت کرے زیادہ سے زیادہ، اور بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے مطلب عالم لوگ بھی اس کو آگے فارورڈ کریں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک میسج چل رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گھیر رکھا ہے، اس کے لیے کوئی صورت بتائی جا رہی ہے، پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کلام پڑھنے میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ اور پھر وہی بات کی تھی ایمان کا حصہ نہ سمجھے، بدعت نہ ہونا ہے۔ نہیں اس پہ لکھا ہو رہا جو بیڈ نیوز کی یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اس کو۔ نہیں وہ تو ہو بھی سکے نہیں بھی، مگر آپ کم سے کم مسجد اقصیٰ جو ہماری مسجدوں میں اہم ترین مسجدوں کا مقام رکھتی ہے، قبلہ تھی کسی زمانے میں، اس کی حفاظت کے لیے اگر آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہو اجتماعیت میں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر بس وہی کہ بدعت نہ بنے، آپ اسے ایمان کا حصہ نہ سمجھو تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے پتہ کیا تھا اس میسیج کے بارے میں، میسیج ہی ہوتا ہے جھوٹا میسج جو ہے سچا ہو، اور اگر ایسا ہو بھی گیا مجھے جواب ہی ملا تھا کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس طور پہ سورہ قریش بتائی گئی تھی کہ سورہ قریش اگر ہو بھی جاتا ہے، میں وہی تو کہہ رہا کلام باقی آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہو، سورہ قریش پڑھ دو، سورہ کوثر پڑھ دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ کلام باقی آپ سورت پڑھو، مسجد اقصیٰ کی عبادت کے لیے اللہ سے دعا کرو، بالکل کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم اس میں اور کر کیا سکیں، ہمارے اختیار میں جتنی چیزیں ہم سے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے آگ کا گولا تیار کر دیا، پورا پورا کنواں انہیں ڈالنا تھا، وہیں ایک پیڑ تھا، اس میں 2 چڑیاں بیٹھی تھیں، ایک چڑیا بولی کہ چل کہیں سے کسی جھرنے سے کسی جھیل سے چونچ میں پانی لا میں اسے آگ کو بجھا، دوسری بولی تو پاگل ہے، ہماری چونچ میں کتنا پانی آ جائے، اس آگ کے اوپر کیا اثر ہوگا ہماری چونچ کے پانی کا۔ جو پہلی والی جس نے آفر کیا تھا وہ بولی کہ مجھے پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس آگ کا، لیکن کم سے کم اللہ کے ہاں ہمارا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا، آگ لگانے والوں میں ہوگا، تو اس لیے کم سے کم ہمارے اختیار میں جتنا ہے ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اتنا تو کریں۔ چلو آپ کو سورہ کوثر کسی نے بتائی وہ بھی قرآن کی صورت ہے، کسی نے سورہ قریش بتائی وہ بھی پڑھو، اللہ سے دعا کرنی ہے ہمیں تو کہ اللہ کی طرح حفاظت فرماؤ جگہ، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ وما علینا الا آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم یا الہ العالمین ہم تمام مسلمان کو دین الہی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین فلسطینی مظلومین مسلمین مجاہدین کی نصرت اور مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمان کو ایک ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حال اور قال کی اصلاح فرما۔
یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو دین پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو پرامن پروقار اور پربہار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین تو ہماری زندگی میں امن چین سکون عطا فرما یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ ہے جو کمیاں ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور کرنا یا الہ العالمین عالم اسلام میں جس قسم کا بھی انتشار ہو اپنی رحمت سے ان کو اتحاد میں کرنا یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیں یا الہ تو ہمیں احساس شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا الہ تو ہمیں غفلت سے بیدار کر دے یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے یا الہ العالمین تو ہماری نماز کو ہماری نیکیوں کو قبول فرما یا الہ تو ہمارے درس کو قبول فرما یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک اصلاح کرنے کی اس درس کو بھی ذریعہ بنا دے یا الہ اس درس کو ایک جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنا دے یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا اور صحیح مسلمان بنا دے یا الہ العالمین تو ہمیں سچ بات کہنے سچوں کا ساتھ دینے اور سچائی اختیار کرنے کی یا الہ تو ہمیں جھوٹ سے فریب سے دھوکے سے محفوظ رکھیں یا الہ ہر آفات اور بلیات سے پریشانیوں سے محفوظ رکھیں یا الہ جو ہم نے پریشان حال ہیں قرض دار ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جو ہم میں سے مرض میں مبتلا ہے یا اللہ تو شفائے کامل عاجل عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تقبل منا يا اله العالمين ربنا تقبل منا يا اله العالمين امين ثم